بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے قبل ہم محموز کے 5 قوانین پڑھ چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم خطیۃ والا قانون پڑھیں گے جس کا حکم جوازی ہے، یعنی عمل کرنا جائز ہے، اور اگر عمل نہیں کرتے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ قانون یہ ہے کہ اگر حمزہ واو مدہ زائدہ یا یائے مدہ زائدہ یا یائے تصغیر کے بعد واقع ہو تو حمزہ کو ماقبل حرف کی جنس کرنا جائز ہے، جبکہ جنس کا جنس میں ادغام کرنا واجب ہے۔ جنس کا جنس میں ادغام کرنا یہ مدن والا قانون ہے، جو کہ ہم مدن والے قانون میں ہم پڑھیں گے۔ یہاں صرف اور صرف اس کی بات ہو رہی ہے کہ جب حمزہ واو مدہ زائدہ یا یا مدہ زائدہ یا یائے تصغیر کے بعد واقع ہو تو حمزہ کو ماقبل حرف کی جنس کرنا جائز ہے، جیسے خطیئتن سے خطیئتن۔ پھر مدن والے قانون کے مطابق ہم خطیئتن جنس کا جنس میں ادغام کر دیں گے۔ اسی طرح مکروءتن سے مکروءتن سے مکروءتن، افیئسن سے افیئسن سے افیئسن۔ یہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ حمزہ واو مدہ زائدہ یا مدہ زائدہ یا تصغیر کے بعد واقع، ہم دیکھیں گے کس کے بعد واقع ہے، خطیئتن۔ یہاں پر حمزہ، یہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ حمزہ یا مدہ زائدہ کے بعد واقع ہے، کہ یہ یا مدہ بھی ہے اور یا زائدہ بھی ہے، کہ یا ساکن ہو ماقبل کسرہ ہو، جس کو ہم زیر کہتے ہیں، یا ساکن ہو ماقبل کسرہ ہو تو یا مدہ ہوتی ہے۔ یہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ حمزہ یا مدہ زائدہ کے بعد واقع ہے، لہٰذا اس حمزہ کو یا سے تبدیل کرنا جائز ہے۔ تو خطیئتن سے خطیئتن، پھر یا کا یا میں ادغام کیا، کیونکہ مدن والا قاعدہ وجوبی ہے تو جنس کا جنس میں ادغام کرنا واجب ہوتا ہے، لہٰذا خطیئتن سے پھر خطیئتن ہو گیا۔ اسی طرح مکروءتن سے مکروءتن، کہ حمزہ جو ہے واو مدہ زائدہ کے بعد واقع ہے، کہ یہ واو مدہ بھی ہے اور زائدہ بھی ہے، لہٰذا اس حمزہ کو واو کیا اور پھر واو کا واو میں ادغام کر دیا، مکروءتن سے مکروءتن سے مکروءتن۔ اسی طرح یہ حمزہ ہے جو کہ یا تصغیر کے بعد واقع ہے، لہٰذا اس حمزہ کو یا کیا اور یا کا یا میں ادغام کر دیا، افیئسن سے افیئسن سے افیئسن پڑھنا جائز ہے۔